نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، ہے نا، جب کسی چیز کو کھولو تو بسم اللہ پڑھو، جب کسی چیز کو ڈالو، پانی اگر مشکی سے ڈالے تو بسم اللہ پڑھو، چیزوں پر ڈھاکو تو بسم اللہ پڑھو، دروازے کھولو تو بسم اللہ پڑھو، دروازے بند کرو تب بسم اللہ پڑھو، ہے نا. کتنا ہے، قرآن پڑھ رہے اس سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے، کسی کام کی شروعات کرے اس سے پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے. مطلب بسم اللہ ایک طرح سے ایک ماسٹر دعا ہے، ایک ماسٹر کی جیسا ہوتا نا، تو ایک ماسٹر دعا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا تو یہ کر سکتے کم از کم بسم اللہ، اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم. اور یہ بڑی اہم چیز ہے، اگر یہ شامل نہ ہو تو ہمارا کھانا اس میں بھی شیطان شامل، ہمارا پینا اس میں بھی شیطان شامل، ہمارا رہنا اس میں بھی شیطان شامل. یاد رکھیے، اور اللہ کا ذکر نہ ہو تو ہر عمل میں شیطان داخل ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، سمجھ رہا، ہر عمل میں یاد رکھیے. تو بسم اللہ کو ایک معمول بنا لے اللہ کے نام سے، ہے نا. وضو کرنا ہے تب بھی بسم اللہ پڑھنا ہے نا، کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا. مطلب بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے، بھول جاتے ایک الگ بات ہے لیکن بڑا اہم ہے. یاد رکھیں تو بسم اللہ یاد رکھیں. تو یہاں سورہ فاتحہ شروع ہو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. تو ہمیں بھی چاہیے ہم جب قرآن کو پڑھے تو بسم اللہ سے چالو کرے، ہر کام کرے تو بسم اللہ سے چالو کرے، اور بسم اللہ اللہ کے نام سے. ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی کام کو اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو یہ کام بابرکت ہوگا، فضیلت کا حامل ہوگا، اہمیت کا حامل ہوگا، برکت لائیں گا، رحمت لائیں گا، ہے نا. اللہ کا کرم ہمارے طرف متوجہ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے بابرکت نام سے اس چیز کی شروعات کی. اور اللہ کے نام سے زیادہ بابرکت چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب سے بابرکت چیز. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس میں تاثیر دے اس کو برکت والا اللہ بنا دیتا ہے، لیکن سب سے بابرکت چیز. تو ہم جب شروعات کریں کسی چیز کی تو بسم اللہ سے کریں. تو یہاں بھی اللہ نے سورۃ الفاتحہ کی اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم والا. ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے. الحمدللہ رب العالمین. آیت نمبر 2، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے. اب قرآن کی ابتدا اور سٹارٹ دیکھیے کتنی بیوٹیفلی ہو رہی ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہے. پہلے شروعات کرنے کا طریقہ سکھا دیا گیا، کتاب شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے کرو. دوسرا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے. تعریف، حمد کرنے یا حمد کسی کی جائے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ بتا دیا گیا. اور اللہ رب العزت کون ہے، انٹروڈکشن بھی آ جا رہا ہے دوسری آیت کے اندر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کوئی لوکل، علاقائی، ٹرائبل یا ریجنل گاڈ نہیں ہے. جس رب کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ رب سارے عالم کا رب ہے، جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں. سارے عالم، سارے عالم، عالم جو کچھ وجود میں ہے، سب عالم، جو کچھ وجود میں سب عالم میں. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا، تمام چیزیں جو وجود میں لائی ہے اس نے، ان سب کا رب. سمجھ رہا، الحمدللہ، تمام تعریف. اور الحمدللہ کا معنی شکر کے اس میں نہیں لینا چاہیے. حالانکہ حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ جنرلی اردو اسپیکنگ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، الحمدللہ کا معنی کیا لیتے ہیں ہم لوگ، اللہ کا شکر ہے. اب پرابلم کیا ہوتی ہے، حمد میں شکر شامل ہے لیکن شکر میں حمد شامل نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ جیسا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں شکریہ بھائی صاحب آپ نے میرا کام کیا، لیکن ضروری نہیں میں اس کی تعریف کروں، میں پسند بھی نہیں کرتا ہوں اس کو، نہیں شکریہ ادا کرتا ہوں. حمد میں شکر شامل ہے، شکر میں حمد شامل نہیں ہے. اگر ہم اردو زبان کے اعتبار سے اس کا معنی اللہ کا شکر ہے، جیسا کہ لوگ کھانا کھاتے ڈکارائی تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بہت کم پڑھتے ہیں. حالانکہ الحمدللہ کے تعلق سے اس کی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ افضل الذکر، الحمدللہ افضل الدعاء، حدیث کے الفاظ، افضل الدعاء، سب سے افضل دعا الحمدللہ، سب سے افضل دعا الحمدللہ. تو بہرحال اس کا معنی تمام تعریف ہے، تمام شکر اللہ کے لیے نہیں ہے، تمام تعریف. چونکہ شکر کے اندر حمد شامل نہیں ہوتی، حمد میں شکر شامل ہے، تو ہم اس کو تمام تعریفیں لے، اللہ کا شکر یہ معنی مت لے، ورنہ اللہ کا شکر معنی میں لیں گے تو پھر صرف اچھائی پہ بولنا پڑیں گا. اگر کوئی خیر ہم کو نظر نہ آیا تو ہم اس پہ الحمدللہ کیوں بولیں گے، الحمدللہ کیوں بولیں گے؟ جیسا کہ کوئی پیدا ہو گیا کسی گھر میں، بچہ پیدا ہوا تو کیا بولتے ہیں لوگ، الحمدللہ اللہ نے مجھے اولاد عطا کی. لیکن اگر کسی گھر میں کوئی مر گیا اور آپ نے کہا الحمدللہ تو آپ گئے، کیوں کہ معنی کیا اس میں لیا جا رہا ہے، تمام شکر ہے نا، شکر. تو ارے یار یہ موت پہ تم بول رہے، جب کہ الحمدللہ تمام تعریف ہے. تو کوئی پیدا ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی بیمار ہو بھی تو تعریف اللہ کی، کوئی مر جائے بھی تو تعریف اللہ کی، دنیا میں خیر بھی آئے تعریف اللہ کی، شر بھی ہمارے اوپر آئے جو کہ آزمائش، تعریف اللہ کی، تعریف اللہ کی. یاد رکھیے چاہے حالت
سے ہم جو بھی گزر رہے ہو. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو سارے عالم کا، عالم سے مراد ہر وہ چیز جو ایگزسٹنس میں، ہر وہ چیز جو وجود میں ہے، انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، کیڑے مکوڑوں کا عالم، مچھلیوں کا عالم، جانوروں کا عالم، چرند پرند کا عالم، تمام چیزیں جو کچھ ہے، کائناتوں کا عالم. یاد رکھیے لا تعداد کائنات جو اللہ نے، تمام عالموں کو آپ دیکھیں تو آپ تعجب کریں گے. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، سارے عالم کا رب ہے، ان سب کو بنانے والا ہے. اس لیے کہ اگر اس عالم پہ کوئی غور کرے نا تو بنانے والے کی ذات پر خود ایمان لاتا ہے، جتنی چیزیں اس نے بنائی. اور رب کہتے عربی زبان میں، رب کہتے اس ذات کو کہ جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا، اس کو کہتے رب. جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا، اس کو کہتے رب. بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہاں دینے والا. ماں کی پیٹ سے نکل کے دنیا میں آ گیا، جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہ چیز دینے والا. جو اس کی چیزیں ضرورت کی وہ چیزیں اس فراہم کر دے رہا ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ ہوتا ہے رب، جو جب جتنا جیسے ضرورت ہو اتنا دینے والا. سمجھ رہے؟ نہ زیادہ نہ کم، جتنی آپ کو ضرورت ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے. یاد رکھیے. اور عالم میں کیا کہوں، اگر ایک انسان رب کا انکار کرتا ہے، اگر عالم پہ بھی غور کرے تو رب پر ایمان لائے گا کہ نہیں بنانے والا ہے، اور اس نے ہر چیز کو اتنا دیا جتنی اس کو ضرورت تھی. یہ بڑی بات. تو قرآن کی ابتدا ایک یونیورسل میسج کے ساتھ ہو رہی ہے کہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے آئی جو سارے عالم کا رب ہے. یہ کوئی لوکل گاڈ، ریجنل گاڈ، ٹرائبل گاڈ کی بات نہیں ہو رہی. یہ ایک ایسے ڈیٹی کی، ایک ایسے پالن کرتا رچیتا کی بات ہو رہی ہے. یہ ایسے خالق کی بات ہو رہی، بنانے والے کی، جو سارے عالم کا بنانے والا ہے. سمجھ؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے عالم کا رب ہے. اللہ سب کا رب ہے، یہ کوئی صرف مسلمانوں کا رب نہیں. یاد رکھیے یہ میسج سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کنوے کر دیا. اور سارے عالم کا کوئی علاقہ یا کوئی ایریا، کوئی ریس، کوئی قوم کا بھی نہیں. یاد رکھیے کہ یہ قوم کا ہے، وہ قوم کا ہے، سارے عالم کا رب ہے. جو کچھ وجود میں اللہ ان کا رب ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. یاد رکھیے اب بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے تعلق سے ایک مشہور روایت ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ رحمان نے رحم کو پیدا کیا. رحم سمجھتے ہیں؟ یوٹرس، بچے دانی، ماں کے پیٹ میں جو حصہ ہوتا ہے، جو ایک بچے کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے. یاد رکھیں سب سے محفوظ جگہ رحم. اللہ فرماتا ہے میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسی سے اپنا نام رحمان رکھا. رحم سے نام رحمان رکھا. جو اس کے رشتوں کو باقی رکھیں گا تو میں بھی اپنا تعلق اس سے باقی رکھوں، اور جو اس رحم کے رشتوں کو توڑ دیں گا تو میں بھی اس سے اپنا تعلق توڑ لوں. ایک روایت میں کہ اللہ نے رحم کو پیدا کیا اور اس کو عرش کے نیچے رکھ دیا. تو رحم نے اللہ سے دعائی دی، اللہ سے فریاد کی، مانگا اے اللہ اے اللہ. تو اللہ نے بولا کیا بات ہے، کیا ہونا؟ تو کہا میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے، میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے جو میرے سے باقی رکھے، مطلب پیدا رشتوں کو باقی رکھے، اور جو توڑے کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے کہا جو تیرے رشتوں کو باقی رکھے گا میں بھی اس سے رشتہ باقی، جو توڑ دیں گا میں بھی اس سے رشتہ. تو رحم خوش ہو گیا، پھر سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ میرا حق ادا ہو گیا. تو اللہ نے رحم پیدا کیا. صلہ رحمی اسی سے صلہ جوڑنا، رحمی رحم کے رشتوں کو جوڑنا، تعلقات کو جوڑنا، رشتہ داریوں کو باقی رکھنا. ٹھیک ہے. دینی بنیاد پر رشتے توڑے جا سکتے ہیں، لیکن انسان بنا کوئی شرع عذر کے رشتے نہ توڑے جیسے آج کل ہوتا ہے. بہرحال تو اللہ نے رحم پیدا کیا، رحم سے نام لیا رحمان. اور علماء لکھتے ہیں رحمان اور رحیم ایک ہی اس کی اصل ہے، ایک ہی اصل ہے. رحیم رحم اس کی اصل ہے، یہ دونوں لفظ اسی سے آتے ہیں. رحمان اللہ کا رحم گریٹر ڈگری میں، رحیم اللہ کا رحم کرنا جس کو کہیں گے کنڈیشنل ڈگری میں. کیسے؟ اللہ بارش برساتا ہے، جب بارش برستی ہے ایک علاقے میں تو مسلم اور غیر مسلم، ایمان والا اور کافر، ماننے والا نہ ماننے والا، شکر کرنے والا نہ شکرے، سب پر برستی، سب فائدہ اٹھاتے. رحمان انکنڈیشنل رحم. اور رحیم کنڈیشنل رحم. اللہ تعالیٰ روز قیامت صرف مومنوں پہ رحم کریں گا، کافروں پہ نہیں کریں گا. سمجھ رہا؟ تو رحمان گریٹر ڈگری میں رحم، کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے. انسان کتنا ہی کفر کرے اللہ سے اللہ معاف کرتے رہتا ہے. رحیم آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ مومنوں پہ رحیم ہے، کافروں پہ رحم نہیں کرنے والے. یہ معنی ہے اس کا. الرحمن رحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا. اور رحمان اللہ کا یہ ایک ذاتی نام بھی یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بعد سمجھ لیجئے اللہ کے بعد جس نام کو خود کے لیے لیا ہے وہ رحمان ہی یاد رکھیے، ہے نا. الرحمن علم القرآن، خلید اللہ عبید الرحمن، چاہے اسے اللہ کو چاہے رحمان کو. یہاں کا رحمان رحمان نے، تو اللہ کے علاوہ کوئی نام اگر اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا قرآن میں تو رحمان ہے. تو بڑا اہم نام ہے جس کو کہیں گے اگر اللہ کے نام ہی نگینے ہیں ایک تاج کے تو اللہ سب سے بڑا ہے تو رحمان اس کے بعد والا ہے.
سمجھ رہا؟ تو رحمان اس کے ذاتی نام بھی ہے، رحیم صفتی نام بھی ہے۔ رحمان بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان، سب کے لیے نہایت رحم کرنے والا، مومنوں کے لیے آخرت میں۔ تو اسی لیے کچھ علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے مومنوں کے لیے صرف۔ اللہ تعالیٰ کافر اور مشرک پہ رحم نہیں کرنے والا، اللہ تعالیٰ منافقوں پر، فاسق اور فاجروں پر رحم نہیں کرنے والا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کافر کفر اور شرک پہ مرے وہ تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، کوئی رحم نہیں ہوگا۔ باقی لوگ جو فاسق فاجر تھے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آ جائیں گے، تو رحم صرف ان پر جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے گیا تھا، سمجھ رہا؟ اور رحمان سب پر۔ تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بھی قرآن نے فرمایا، سورہ نمبر 33 آیت میں 43 کے اندر کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تو مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے، مومنوں کے لیے رحم کرنے والا ہے، دوسروں کے لیے، لیکن رحمان ساری انسانیت کے لیے۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں، ٹھیک؟ تو رحمان رحیم مالک یوم الدین، روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، ٹھیک؟ قیامت دن کا مالک۔ اب کیا اللہ کے علاوہ کیا کوئی اور مالک ہے؟ تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا قیامت کے روز کا مالک؟ تو دنیا کا مالک ہے، آخرت کا مالک ہے، لیکن دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بنیاد پر ہم چھوٹے ہی ایک دم جس کو بولیں اللہ کے مقابلے میں تو یہ دعویٰ کچھ بھی مان، لیکن کہیں نہ کہیں دعوے دار ہوتے، یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، وہ وہاں کے مالک ہے نا، یہ فلاں کے مالک ہے، کچھ نہ کچھ ملکیت ہوتی ہے نا ہماری۔ لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم ٹیسٹ سے گزر چکے، جو کچھ دیا گیا آخرت میں صرف اور صرف ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ تو مالک یوم الدین روز جزا کا، اس کا ایک قرأت یہ ملک یوم الدین بادشاہ روز جزا کا، مالک روز جزا کا، دونوں کا معنی ایک ہی، دونوں کا معنی کہ بادشاہ مالک بھی ہوتا ہے، سمجھ رہا؟ اور مالک تو اللہ کی ایک صفت بھی یاد رکھی الملک، تو بادشاہ روز جزا کا، تو مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، روز جزا کا مطلب قیامت کے دن کا مالک، ٹھیک؟ اور مالک یہ معنی کو اگر ہم سمجھ گئے نا، مالک کی ملکیت کیا ہوتی ہے، جیسے کہ ایک آدمی شرک کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے ایکچولی؟ مالک اللہ رب العزت کی ملکیت میں کسی کو ایڈ کر رہا ہے لا کر، جبکہ اللہ اکیلا مالک ہے۔ بنانے والے نے اگر کوئی چیز بنائی تو کیا وہ پسند کریں گا اس کے گھر کے اندر کوئی اور آ کے اس کی باؤنڈری کے اندر کچھ بنائے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی مالک، بادشاہ بھی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں کوئی آئے، اور مالک بھی پسند نہیں کرتا اس کی ملکیت میں کوئی آئے۔ تو بادشاہ ہے روز آخرت میں، قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین، یوم الدین وہ دن جس دن ترازو قائم ہوں گا، وہ دن جس دن لوگوں پہ انصاف ہوں گا، وہ دن جس دن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے، وہ دن جس دن لوگوں نے جو اچھا کیا ان کو اس کا بدلہ، جنہوں نے برا کیا ان کو ان کی بدلے دی جائیں گے، اس دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک آواز لگائیں گا، اور آواز اس طرح سے ہوں گی، انا الملک، آج میں بادشاہ ہوں، این الملوک الارض، کہاں ہے دنیا کے وہ بادشاہ، این الجبارون و این المتکبرون، کہاں ہے وہ دنیا کے بادشاہ جو ظلم اور زیادتی اور جبر کرتے اپنے لوگوں پر، اور کہاں ہے وہ جو تکبر کیا کرتے تھے؟ اللہ آواز دیں گے، اللہ آواز دیں گا، یاد رکھیں۔ لہٰذا تکبر کرنا بہت خطرناک بات ہے، یاد رکھیں، خاص طور سے جب آدمی کو اللہ مال دولت یا پوزیشن یا سلطنت یا ملکیت دے، اس لیے کہ اللہ آواز دیں گا، کہاں ہے دنیا کی بادشاہ، آج میں بادشاہ ہوں، آج کوئی دوسرا بادشاہ نہیں، کسی کی بادشاہت نہیں چلیں گے، آج میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ اللہ ان کو آج میں، کہاں ہے جو جبر و زیادتی کرتے، کہاں ہے وہ لوگ جو تکبر کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیے بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16 میں فرمایا، لمن الملک اليوم للہ الواحد، آج کس کے لیے ملکیت ہے؟ صرف اس ایک اللہ کے لیے جو واحد ہے اور قہار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آج قیامت کے روز کسی کی ملکیت نہیں ہوں گی، یاد رکھیں، اور زمین و آسمان اللہ کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے، یاد رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہیں گا کہاں ہے دنیا کی بادشاہ، آج میں بادشاہ، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا اللہ بادشاہ ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا، جس دن جس نے جو دنیا میں کیا تھا اس کو اس کے بدلے چکائے جائیں گے، حساب اور کتاب ہوں گا اس ڈگری اور اس لیول تک کہ ایک بکری جس کو سنگ نہیں ہوں گے، اس کو کسی سنگ والی بکری نے مارا ہوں گا تو بغیر سنگ والی کو سنگ دیا جائے گا، وہ اس بکری کو ماریں گے جس نے دنیا میں مارا تھا، اور ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس دن کا اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہے، مالک یوم الدین۔ پھر اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد طلب کرتے نہیں ہیں، تیری ہی صرف اور صرف اے اللہ تیری عبادت اور تجھی سے مدد طلب کرتے۔ اگر اتنی بات بھی ایک بندہ سمجھ جائے نا،
ایک مومن بندہ، تو انشاءاللہ کم از کم مسلمان شرک نہیں کریں گے۔ حالت یہ ہے کہ ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں، کتنی بار پڑھتے ہیں؟ خالی فرض نمازیں جو لوگ پڑھتے ہیں، خالی فرض تو 17 بار ہو جاتی ہے، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، 17 دفعے پڑھ رہا ہے اس کو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کر اور تجھی سے ہی مدد طلب کر، تیری بھی نہیں، تیری ہی، ہے نا؟ سمجھ رہا ہوں؟ جیسا کہ مثال کے لیے اگر میں کسی سے کہوں، میں اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوں، میں اپنی والدہ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک، کہ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، اور ایک ہے میں آپ سے ہی محبت کرتا ہوں۔ جب آپ سے ہی کہہ رہا ہوں تو اس کا کوئی اور شریک نہیں اس محبت، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں تو مطلب بہت لوگ شریک۔ تو یہاں جو صیغہ ہے تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے کسی بھی قسم۔ یہ معنی ہے یاد رکھیں۔ اور اس آیت کو ہم دیکھیں تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف حمد و ثنا تھی، یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم، یہ آیت 2 حصوں میں تقسیم، عادی بندے اللہ کے لیے، عادی بندے کے لیے، اور بندہ اس کے بعد اپنی باتیں رکھ رہا ہے، تجھی سے مدد طلب کرتے، کیا طلب کرتے؟ آگے دعا بھی اللہ ہی سکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الفاتحہ ایک خوبصورت صرف اللہ کی حمد و ثنا اور دعا نہیں ہے، بلکہ یہ بہترین اپنے آپ میں ایک مکمل دعا ایک بندے کے لیے جو اس کو زندگی جینے کے لیے چاہیے، اور جو دعا اللہ نے اس میں سکھا کر اس دعا پہ ہم مکمل کھڑے اتر گئے تو دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہمارے لیے یاد رکھیں انشاءاللہ۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی ہم شریک نہیں کرتے ہیں کسی بھی چیز میں، نہ تیری عبادت میں، نہ تیرے اسماء و صفات میں، اور نہ ہی تیری مطلب جس کو کہیں گے رب ہونے کے اندر، نہ تیرے نام اور جو ہے صفات کے اندر، اور نہ ہی تیری عبادت کے اندر، کسی بھی اس میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں، کیونکہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ سمجھ رہے بات؟ تو اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور کیا اس کے بعد مدد طلب کر رہے ہیں، کیا دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود وہ دعا بھی سکھا دی، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط کہتے ہیں راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھے راستے کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ سیدھے راستے میں ہم کیسے چل پائیں گے بتائیے مجھے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں جو راستے مجھے وہی سیدھا لگ رہا، آپ جو راستے آپ کو وہ سیدھا لگ رہا، دنیا کا ہر انسان جس راستے اس کو لگا وہی طریقہ، وہی سیدھا راستہ ہے۔ کون بتائیں گا سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں شرک بدعت کر رہا ہوں مسلمان کہہ کے اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ ہوں، سب کو باقی گمراہ سمجھ رہا ہوں، ہے نا؟ میرا حال یہ ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں اور صراط مستقیم پہ سمجھ رہا ہوں، آپ سب کو گمراہ کہہ رہا ہوں۔ آپ کا حال یہ، آپ بھی کچھ تو بھی نیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صراط مستقیم۔ منافق کا حال یہ کہ منافق بھی دل میں کفر رکھ رہے، ظاہر ایمان کا بتا رہے، اور وہ بھی سمجھ رہے سیدھے راستے۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے؟ اس تعلق سے ایک جامع ترمذی کی بڑی بہترین جو ہے روایت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، مطلب حدیث قدسی یہ بھی۔ پھر آپ نے فرمایا مثال ایک سیدھے راستے کی، صراط مستقیم، مثال ایک سیدھے راستے کی ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے کے دونوں جانب دیواریں کھڑی ہوئی، کیا ہے؟ والز، دیواریں، ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لگے ہوئے، دیواروں میں دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لگے ہوئے، اور ایک انسان، ایک آواز دینے والا سامنے، جو راستے کے سامنے ایک دروازہ ہے، مطلب راستہ جہاں جا رہا وہاں ایک دروازہ ہے، اس کے سامنے راستے پہ نیچے کھڑے کا آواز ہے لوگوں میری طرف آؤ، اے لوگوں میری طرف، اور دوسرا ایک کھڑا ہوا ہے جو آواز دینے والا، وہ اوپر کھڑا ہے، مطلب دروازے کے اندر ایک کھڑا ہے، ایک اوپر کھڑا ہے۔ جب کوئی انسان اس سیدھے راستے پہ چلتے چلتے وہ پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو دروازوں پہ پردے ہیں نا، ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اوپر والا آواز دیتا ہے اے بندے اس طرف مت جانا ورنہ تو اس سے گزر جائے گا، اے شخص تجھ پہ ہلاکت ہو، اس پردے کو مت ہٹانا ورنہ تو اس سے گزر جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ اسٹریٹ جو راستے کی بات صراط مستقیم، اس کے دونوں جانب جو دو دیواریں اللہ کی حدود ہے، لمیٹیشنز ہے، اس کے باہر بھی نہیں، اس کے باہر بھی نہیں، اس کے بیچ میں چلنا ہے، within this boundaries، یہ لمیٹیشنز ہے۔ اس میں جو دروازے بنے ہوئے تھے یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہے، اس پہ جو پردے لگے تھے تم کو بتا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، بتا دیا گیا حرام ہے، جانا نہیں۔ بیچ میں جو آواز دینے والا کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، تم صراط مستقیم پہ رہو گے، وہ قرآن ہے۔ کہتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، تم صراط مستقیم پہ، وہ قرآن ہے۔ اور اوپر جو آواز دینے والا ہے، جب وہ آدمی پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، حرام چیز کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جو اوپر والا آواز جو دیتا ہے ایک مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے حرام چیز پر اس کے خلاف گواہی دیتا ہے، ارے مت کرو غلط ہے۔ مومن کا سچا دل ہے جو سب سے پہلے خود بولتا ہے ارے مت کرو وہ غلط ہے۔ تو صراط مستقیم پہ ہم کیسے قائم رہیں گے؟
امت مسلمہ صراط مستقیم میں کیسے قائم رہیں گی؟ قرآن کے ذریعے میرے بھائی. اب قرآن کو چھوڑ کے باقی سب طریقوں پہ انسان چلیں گا تو کیا صراط مستقیم پہ قائم رہیں گا؟ نہیں. اس لیے کہ صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ ہے، لیکن اس راستے میں بہت سارے شارٹ کٹس بھی کھلتے ہیں، لیکن سارے شارٹ کٹ جہنم میں جاتے ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا انتقال ہوا، تشریف فرماتے، خبر کھودی جا رہی تھی، آپ نے ایک ٹہنی جھاڑ کے ہاتھ میں لی اور وہ مٹی میں خبر کی ایک سیدھی لکیر ماری اور اس پہ دائیں بائیں جانب اور لکیریں ماری اور کہا یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم، یہ میرا راستہ، یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ ہے. اور اس میں جو دائیں اور بائیں جانب لکیریں جاری ہے، یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں. تو صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں مسلمان اگر ایک ہے، قرآن ایک ہے، کتاب ایک ہے، کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، سب چیز ایک ہے، تو پھر ان میں اختلاف کیوں؟ ان میں اختلاف. تو یاد رکھیے شیطان ان کے ہی پیچھے ہے جو صراط مستقیم پر ہے نا. شیطان انہی کے پیچھے جو صراط مستقیم ہے، انہی کو تو بہکائیں گا اور بھٹکائیں گا. باقی لوگوں کو تو پہلے گمراہ کر چکا اور اطمینان کے ساتھ آرام کر رہا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو اختلاف تو ہم میں ہی ہوں گا نا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم صراط مستقیم پہ اور شیطان ہی نہیں چاہتا ہے. سمجھا؟ تو سیدھی جو صراط مستقیم ہے نا، اسٹریٹ پاتھ، یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل آپ اس پہ ایک بار آ گئے تو زندگی بھر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سیدھی راستے چلا. تو کوئی ایک آدمی جب اسلام قبول کر لیا اپنے آپ سے سوال کر سکتا کیا میں سیدھے راستے پہ نہیں ہوں؟ پھر کیوں مجھے دعا کرنے لگایا جا رہا ہے روز اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم؟ کیوں دعا کرنے لگایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ صراط مستقیم پہ آنے کے بعد ہی بھٹکنا سب سے اصل کام ہے شیطان کا. صراط مستقیم پر آنے والوں کو ہی بھٹکانا. باقی کو تو لگا چکا، باقی کو جہنم کے راستے لگا چکا. منافق جہنم کے راستے لگ چکے، کافر جہنم کے راستے لگ چکے، مشرک جہنم کے راستے لگ چکے. ایمان کی طرف آئیں گے تبھی پیچھے پکڑیں گا وہ کہ اب اس کو میں بھٹکاؤں. سمجھ رہے؟ اسی لیے ہم کو ایمان والا ہونے کے ناطے تکبر نہیں کرنا ہے کہ جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں صراط مستقیم پر مرنے تک دعا کرنا ہے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. ایمان لانے کے بعد ایک آدمی سوچ سکتا نا کیوں دعا کرنے لگا جا رہی سیدھے راستے پہ چلا؟ اس لیے کہ اب خطرہ زیادہ ہے ہمارا جس کو کہیں گے جہنم میں جانے کا. اس لیے اب شیطان ہمارے پیچھے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا کہ ہمیں لے. سمجھے؟ اور جہاں وہ شرک نہیں کرا سکیں گا تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرا کے خوش رہیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب اس علاقے میں، عرب کے علاقے میں شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی کبھی عبادت ہوگی. اب مایوس ہو گیا، اب نہیں ہوتی، لیکن وہ تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ کروائیں گا جن کو تم معمولی سمجھ کے کرو گے اور وہ اس میں خوش ہو جائے، سیٹسفائیڈ ہو جائے. تو جہاں اب شرک نہیں ہو سکتا وہاں صغائر کر کے سیٹسفائیڈ ہے وہ. جہاں وہ شرک کروا سکتا تو پہلے ہی اٹیک کرتا ہے. اس لیے ہم کو ہر روز سکھایا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے. کیوں؟ کہ صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے شیاطین بیٹھے. اہدنا الصراط، اے اللہ ہم سیدھے راستے چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا. یاد رکھی، جن پہ تیرا انعام ہوا، تیری نعمتیں تو نے برسائی، جو تیرے پسندیدہ بندے تھے. انعام ان پہ ہوں گے نا اللہ کے جو پسندیدہ بندے تھے. تو اہدنا الصراط، سیدھے راستے پہ چلا. اور کس کے راستے پہ چلا؟ مطلب اس سے پہلے کون تھے جو سیدھے راستے پہ چلے؟ وہ انعام والے لوگ. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا. ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ان پہ ہوا جو سیدھے راستے پہ چلے تھے. وہ کون تھے؟ من النبیین، وہ انبیاء تھے، والصدیقین، اور سچے لوگ تھے، والشہداء، اور شہید تھے، والصالحین، اور نیکوکار تھے، وحسن اولئک رفیقا، جو قرآن کی ایک آیت کا ہی حصہ یاد ہے نا. ایک لمبا واقعہ اس کے پیچھے بہرحال، لیکن انعام والے لوگ کون ہیں یہ آیت کے اندر بتا دیا گیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گا تو وہ ہوں گا روز قیامت ان کے ساتھ، من النبیین، انبیاءوں کے ساتھ، والصدیقین، سچوں کے ساتھ، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، اور نیکوکاروں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی بہترین ساتھی. سمجھے آپ؟ انعام کس پر ہو؟ 4 لوگوں پر. انبیاءوں کے طریقے پہ ہم کو چلنا ہے، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، چونکہ آخری نبی جو ہمیں دیے گئے. والصدیقین، اور سچوں کے طریقے پہ، جس طرح سے ابوبکر الصدیق سچے انسان تھے، سارے دنیا نے جھٹلایا، آپ نے اقرار کیا. سارے لوگ عرب کے ہنس رہے تھے کہ محمد کہہ رہے ہیں. جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو لقب صدیق کیوں ملا، وہ یہ تھا کہ سارے لوگ ہنس رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں کل گئے اور جا کر مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کا سفر کر کے آئے. دیکھو محمد، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ساتھی، کسی نے ابوبکر صدیق سے کہا تمہارا ساتھی جو ہے نعوذ باللہ پاگل ہو چکا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے حصے میں مسجد اقصیٰ جو کہ 1 مہینے کا سفر، اس کے بعد آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہے،
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے؟ تو کہا پھر میں اس کو مانتا ہوں، وہ جا کر آئے۔ صدیق سچا مطلب تصدیق کرنے والا، سچ کو ماننے والا۔ صدیقین جیسا ابوبکر صدیق اور دیگر سچے لوگ تھے۔ والشہداء اور شہید، جس طرح سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جس طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جس طرح سے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور جس طرح سے ایک لمبی فہرست ہے شہداء کی، اور وہ صالحین اور جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ وہ 4 لوگ ہیں کیٹیگریز جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ یہ سب ایمان کے بعد والی چیز ہے۔ ایمان لائے، وہ سارے تقاضوں کو پورا کرنے والے، لیکن ایمان کی بلندیوں کو چھونے والے، جس میں انبیاء جن کے درجے تک ساری انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے ایمان کے برابر یہ درجے تک نہیں پہنچ سکتی، وہ تھے۔ اور اس کے بعد ان کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اور پھر وہ صدیقین، وہ سچے لوگ ہیں جو تصدیق کرتے تھے حق کی ہر دور اور زمانے میں۔ آج بھی اس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں جس زمانے میں اسلام کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا معمولی بات سمجھی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، اس دور میں تصدیق کرنا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس چیز پر، من ہوں ان جیسا کہا گیا، یہ ایک سچے انسان کی، مومن کی آج پہچان ہے۔ وہ شہداء، وقت پڑنے پر اپنا جان مال تو انسان لگاتا ہے، جان بھی اللہ کے راہ میں لگا دے۔ وہ صالحین، اور نیکیوں پہ اڑا رہے، اس لیے کہ آج نیکی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور اللہ نے کہا کیا ہی بہترین ساتھی ہے، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو ہوں گا 4 لوگوں کے ساتھ، اور یہ بہترین ساتھی ہے، تو یہ انعام والے لوگ ہیں۔ تو اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر، کن کے راستے پر؟ جو اس راستے پہ چل چکے ہیں پہلے۔ وہ کون ہے؟ وہ 4 لوگ جن پہ تیرا انعام ہوا، وہ 4 لوگ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اور مت چلا ان راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا۔ اس سے مراد یہود، اس سے مراد یہود، اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے ہم سے پہلے، لیکن ایمان والے ہونے کے باوجود انہوں نے کفر کو اور شرک کو پسند کیا، انبیاء کی نافرمانی کو پسند کیا، اللہ کے جس کو شعار علامت انبیاء کو قتل کرنا پسند کیا، جو رب چاہتا تھا اس کی خلاف ورزی کرنے کو پسند کیا۔ ہفتے کو مت شکار کرو، کرنا ہے، پسند کیا، سمجھ رہے آپ؟ نافرمانیوں کو پسند کیا، اطاعت کو چھوڑ دیا۔ یہود، ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور یہود کی خصوصیت رہی جو ان سے کہا گیا وہ پیچھے رہے اس کے، اور اللہ رب العزت ان سے وعدہ کر چکا قیامت تک یہودیوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا رہے گا زبردست عذاب سے۔ ہر صدی میں ان پہ عذاب آتا ہے الملک، ہر دور میں ان پر ایک صدی میں عذاب آتا ہے، زبردست اللہ عذاب لاتا ہے، چونکہ ان کی سرکشیاں اتنی زیادہ ہیں۔ تو کہا غیر المغضوب، چلا انعام والی راہ پر، مت چلا ان لوگوں کے طریقے پر جن پر تیرا غضب ہوا، یہاں مراد یہود ہے، ولا الضالین، اور ان کے طریقے پہ مت چلا جو تیرے راہ سے بھٹک گئے، یہاں مراد نصارہ، اس لیے کہ ایک یہودیوں کو دیے گئے انبیاء انہوں نے قتل کیا انبیاء کو بے حرمتی، اور ایک دیے گئے نبی نصارہ کو انہوں نے خدا بنا دیا، مطلب دونوں ہی الگ الگ ڈائریکشن میں بھاگے، ایک حد سے پیچھے رہ گیا تو ایک حد سے آگے بھاگ گیا۔ جو ان کی رائٹس تھے، جو ان کا حق تھا، وہ چھوڑ کر ایک نے اتنا دیا کہ بولے یہ تو اللہ ہی ہے نبی کو، اور ایک نے کیا کیا، نبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے دھڑلے سے، یہ نبی نے برابر فتویٰ نہیں قتل کر دو، ایک بات اپنے دل سے خلاف کی، قتل کرا دو، مار دو، سمجھ رہا بات؟ تو بہرحال یہود نے انبیاء کو قتل کیا، معمولی سمجھا، اور نصارہ نے جو نبی ان کو دیے گئے عیسیٰ علیہ السلام خدا بنا دیا لے جا کر، گاڈ یا ون وتھ گاڈ جو بھی بولیے، خدا یا خدا کے ساتھ ایک بنا دیا۔ ہم نے دونوں سے پناہ مانگی کہ مغضوب والے راستے بھی نہیں چلنا ہے اور ضالین والے، تو ہم کو ایک طرح سے اللہ رب العزت نے ایک گائیڈ لائنز دے دیا، سب سے منیمم دعا بتا دی کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، انعام والوں کے طریقے پہ چلنا ہے، اور 2 لوگوں کے طریقے سے بچنا ہے۔ اگر اتنا ہم سمجھ لیں، اس لیے میں نے کہا دنیا اور آخرت کی کامیابی اس دعا کے اندر شامل ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، قرآن جو بتاتا ہے ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنا جن پر انعام ہو، انبیاء کے طریقے، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، اور اس کا صدیقین، شہداء، صالحین کے طریقے پہ چلنا ہے۔ یہ کر لیے تو دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی ہو گئی۔ اور 2 لوگوں کے راستے سے بچنا ہے، مطلب انہوں نے جو شر یا سرکشی یا برائی یا جو کام کیا وہ ہم کو نہیں کرنا ہے، بس اگر یہ نہیں کہ تو ہم خود بخود ان کے راستے پہ ہو جاتے ہیں۔ مطلب ایمان لانے کے بعد صراط مستقیم پہ اگر ہم ہیں اور اس کے بعد انعام والے لوگوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، تو 2 چیزوں سے بچنا ہے ہم کو۔ وہ کیا ہے؟ جس طرح سے یہود نے کام کیا جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور ضالین نے کیا، اگر یہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ عزیز تو ہم ان دونوں سے بچ گئے، اور یہ لوگوں کے طریقے پہ چل گئے تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی۔ ابھی انعام والوں کی راہ کیا ہے اور کیسی ہے، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن اب شروع ہو رہا ہے اس کے بعد، ہے نا، سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب شروع ہو رہا ہے کہ یہ ہے وہ صراط مستقیم جو حدیث کے اندر جامع ترمذی کی آگے قرآن جو بلاتا ہے لوگوں میری طرف آؤ، صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم قائم رہنے کا ایک ہی ذریعہ قرآن، دوسرا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی چیز نہیں۔
قرآن اے لوگوں میری طرف آؤ، اے لوگوں میری طرف آؤ، اور وہ صراط مستقیم یاد رکھو، وہی سیدھا راستہ ہے۔ تو ہمیں قرآن کو تھامنا ہے۔ اگر اہدنا الصراط المستقیم ہم دعا کرتے ہیں تو صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کی راہ، کیا انعام والوں کی راہ؟ کیا کیا انہوں نے؟ قرآن اٹھا لیجیے، سورہ بقرہ چالو ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چالو ہو گیا، کیا کیا حرکتیں کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے۔ ہمیں وہ حرکتیں اپنے انبیاء، اپنے نبی کے ساتھ، اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ہم آخری امت ہے، لہٰذا اب دوسرے نبی کا تذکرہ اب ہمارے لیے وہ لائق اتباع نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ چلنا ہے، ہم نے کوئی بھی کام اس کے خلاف نہیں کرنا جس طرح سے وہ لوگوں نے اپنے انبیاء کو تھا۔ ہمیں وہ کوئی حرکت، وہ کوئی کام، وہ کوئی خصلت، وہ کوئی کیریکٹر اپنے اندر نہیں پیدا کرنا ہے جو یہود کے اندر تھا، جس کے سے اللہ کا غضب ہوا ان پر۔ کوئی بھی چیز نہیں کرنا جو انہوں نے کیا، کسی بھی شکل میں انہوں نے کیا، ہمیں نہیں کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا۔ ہمیں جو ہے ہر وہ چیز کی خلاف ورزی کرنا ہے جو انہوں نے کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی ہر وہ چیز کی خلاف ورزی کی جو ان کو کرنے کو کہا گیا تھا۔ معلوم ہے انہیں کہا جا رہا ہفتے دن مت کرو شکار، تو کر رہے ہیں، ہمیں ان کی مخالفت کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہودیوں کی مخالفت کی، حتیٰ کہ جب آپ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد پوچھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، کیوں؟ تو کہا عید کا دن ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آزادی دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، بنی اسرائیل کے لیے خوشی کا دن ہے، انڈیپینڈنس ڈے تھا ان کا، خوشی کا دن۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق زیادہ ہے ان لوگوں سے، ہم بھی روزہ رکھیں۔ آپ نے اعلان کیا، یہود خوش ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، مطلب مشرکین مکہ پر اور دیگر لوگوں پر، عربوں پر ایک دھاک جمیں گی کہ محمد وہ کر رہے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں پہلے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک نہیں 2 روزے رکھوں گا۔ یہود نے کہا یہ آدمی کوئی ایک چیز تو جس میں ہماری مخالفت چھوڑے، کوئی ایک چیز تو، اب روزہ تھا اس میں بھی انہوں نے 2 رکھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز میں ان کی جو ہے پیروی نہیں کی، ہر چیز میں مخالفت کی۔ آپ نے کہا یہود و نصارہ اپنے بالوں کو نہیں رکھتے ہیں، مطلب داڑھیوں کو، سر کے بال جب سفید ہوتے ہیں تو وہ مہندی نہیں لگاتے ہیں، تو مخالفت کرو ان کی، تم مہندی لگاؤ، مطلب دیکھنے دکھانے میں بھی ان کی شواہد اختیار نہیں کریں گے، وہاں بھی مخالفت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے کہا تم مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے مت چڑھا دینا، غلو مت کرنا میری ذات میں اللہ کا بندہ اور اس کا نبی ہوں، بس یہ میری حیثیت ہے، میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا مجھے اوپر مت چڑھا دینا، اتنا اوپر مت لے جانا، مطلب ایسا کچھ مت کرنا میرے ساتھ جو انہوں نے کیا، کہ اتنا عزت، اتنا احترام، اتنا غلو کیا کہ جو ہے حد سے آگے لے کے چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ہم دعا کریں اللہ ان 2 کے طریقے میں چلانا، اور اللہ یہ دعا ہے تو ہم دعا کریں اللہ میں سیدھی راستے صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے صراط مستقیم کیا؟ آپ قرآن پڑھنا ہے تو بتائیں گا قرآن کیا ہے صراط مستقیم، اس کو نہیں پڑھتے لوگ بول رہے صراط مستقیم ہم۔ دوسرا انعام والوں کا طریقہ اور راستہ کیا ہے؟ یہ قرآن پڑھنا پڑے گا، وہ بتائیں گا انعام والوں کے واقعات، قصے۔ قرآن کیا ہے؟ انبیاء کے واقعات، نیک لوگوں کے واقعات، ایمان لانے والوں سے اللہ نے کیا سلوک کیا اور کیا بدلہ دیا، اور کافروں سے اللہ نے کیا، یہی تو سارا بھرا پڑا ہے واقعات کے اندر، ہے نا؟ تو یہ جاننا انعام والوں کی راہ کیا ہے۔ مغضوب غضب والے کون تھے، کیا حرکتیں کی، قرآن پڑھنا ہے تو پتہ چلیں گا یہود نے کیا کیا، ضالین کیا کیا جو گمراہ ہوئے، پڑھنا پڑے گا قرآن، پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، تو ہم بچ سکیں گے۔ تو یہ کام کر لیا تو دنیا کی کامیابی بھی انشاءاللہ ہماری ہے، اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو یہ بہت مختصر سا ترجمہ میں نے سورۃ الفاتحہ کا آپ کے سامنے رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، روز جزا کا جو ہے اللہ تعالیٰ مالک، قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہر قسم کی عبادت صرف تیرے لیے کرتے ہیں، اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، چلا ہم کو حق کے راستے پر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی طریقے پر جن پر تیرا انعام، فضل اور کرم ہوا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے طریقے میں مت چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور جو تیری راہ سے بھٹک گئے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے آمین جو ہے صحابہ وغیرہ کہا کرتے تھے، آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ اس چیز کو قبول کر مانگ رہے ہیں، آمین کا معنی ہوتا ہے اللہ اس کو ایکسپٹ کر، قبول کر ہم سے، آمین۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی، یہ جو پیغام تھا سورۃ الفاتحہ کا، اور یہ مختصر تھا اس کے فضائل اور ترجمہ تھا، تاکہ جس سورت کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بغیر کوئی نماز نہیں، حدیث میں اللہ صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری کی روایت ہے، اس کی نماز نہیں سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ کیا معنی ہے سورت کا؟ بس میں نے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے معنی رکھنا مناسب سمجھا، تاکہ ہم لوگ اس کا معنی جب سمجھیں گے، جب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، تو پھر ذہن رہے گا جو ہم مانگ رہے دعا پہ کنسنٹریٹ ہم کر سکیں گے، جو ہم مانگ رہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب دعا کریں گے تو ہمارا ذہن رہے گا کہ ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں، معلوم تو ہمیں وہ، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں لیکن ابھی نماز نہیں پڑھی کہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں،
اس لیے کہ جو پڑھا معلوم ہی نہیں کیا پڑھا، تو لہٰذا ہمیں چاہیے نہ ہی صرف سورہ فاتحہ بلکہ پورے قرآن کو ہم سمجھنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اسی پہ اپنی بات